السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر سمجھدار ہوشیار چمکتے دمکتے خوش باش ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ جو ساتھی نئے شامل ہوئے ہیں ان کو ہم یاد کروا دیں کہ کرنے والے کام ہوتے ہیں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ کام کرنا، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ کام کرنا، اسکول کا کام، اور جہاں بیٹھ کے آپ کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ اچھی طرح سے صاف ستھری کر کے پھر بیٹھیے۔ مزہ آتا ہے یوں کہانی سننے کا۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک اور پیارے نبی کی کہانی، جو کہ اللہ نے ہمیں سنائی ہے سورۃ الاعراف میں۔ اچھے ساتھیوں، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ انبیاء کی کہانی سنائی ہے اور 18 انبیاء کا نام بھی لیا ہے۔ قرآن کی کسی اور سورت میں ایک ساتھ اتنے زیادہ انبیاء کا نام نہیں آیا ہے جتنا سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ کہانی سننے کے بعد آپ ذرا قرآن کھول کے دیکھیے گا کہ وہ 18 کون سے نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں اس کا عنوان ہے سدوم کی تباہی۔ یہ سدوم کہاں پہ ہے، کیسی جگہ تھی اور تباہی کیسے ہو گئی؟ شروع کرتے ہیں۔ اچھے ساتھیوں، بر اعظم کے نقشے پر نظر ڈالیں تو سعودی عرب کے شمال مغرب میں آپ کو اردن کا ملک نظر آئے گا۔ اس ملک کے جنوب مغرب میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کو بحیرہ مردار یا بحیرہ میت، ڈیڈ سی یا بحر لوط کہا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار یا بحر میت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مچھلیاں یا کوئی اور چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اور بحر لوط اس لیے کہ اس کے قریب کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اور اس بحیرہ میت میں مچھلیاں کیوں نہیں زندہ رہ سکتی، یہ آپ کسی بڑے سے پوچھیے گا۔ آج سے کوئی 4000 سال پہلے بحیرہ مردار کے جنوب میں ایک امیر قوم آباد تھی۔ ان کے علاقے میں ہر طرف پھلوں سے لدے ہوئے باغوں اور ہرے بھرے کھیتوں کی بہار تھی۔ وہ بہت خوشحال تھے۔ ان کے کئی بارونق شہر تھے جن میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔ اسی شہر کے نام پر اس علاقے کو سدوم کی وادی کہتے تھے۔ اس وادی میں آباد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی تھیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے نافرمان بن گئے تھے۔ وہ بہت ہی گندے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے، اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ ان سے برے کام چھوڑ دینے کے لیے کہیں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم حضرت لوط کے چچا جان تھے، اور حضرت لوط جنوبی عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن تو اپنے چچا کے ساتھ گزارا، اور جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تو آپ بھی ان کے ساتھ حران آ گئے۔ وہاں قحط پڑا تو دونوں چچا بھتیجے حران سے مصر چلے گئے۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت لوط کو سدوم بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا تھا کہ ابراہیم یہ اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بھیج دیجئے۔
وہاں کے لوگوں کو کوئی ضرورت ہے کہ کوئی انہیں سمجھائے کہ اچھی بات کون سی ہوتی ہے، وہ بہت برے کام کر رہے ہیں۔ سدوم پہنچ کر حضرت لوط علیہ السلام دن رات وہاں کے لوگوں کو صحیح بات بتانے میں مصروف ہو گئے۔ ان سے کہتے، تم کیوں ایسے برے کام کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسے کام نہیں کیے۔ تم لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میری بات مانو، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ ان لوگوں پر حضرت لوط کی نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ الٹے ان کے خلاف ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ لوط بڑے نیک اور پاک بنتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو شہر سے نکال دیں۔ پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، لوط، اگر تم ایسی باتیں کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے ان کی دھمکی کی کچھ پرواہ نہ کی اور ان کو برابر سمجھاتے رہے، مگر یہ لوگ اس قدر بڑے اور ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ حضرت لوط سے کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، ان برے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور سدوم کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے عذاب کے فرشتے انسانوں کی شکل میں بھیجے۔ پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر پہنچے اور انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں اور لوط کی بری قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے، وہ فرشتوں سے بحث کرنے لگے، ایسا نہ کرو۔ فرشتوں نے کہا، ابراہیم، اس بات کو جانے دیں، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اب ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، یہ کسی طرح نہیں ٹل سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں، ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، ان کی بیوی بھی برے لوگوں کی ساتھی ہے۔ پھر یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں سدوم پہنچے اور حضرت لوط کے مہمان بنے۔ حضرت لوط ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کی بری قوم ان مہمانوں سے اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا، آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، نہیں، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم آپ کو سچ کہتے ہیں، آپ کچھ رات رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر نکل جائیں، خود ان کے پیچھے چلیں، آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں۔ ادھر عذاب قریب آ رہا تھا، ادھر حضرت لوط کی کافر بیوی نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ خبر دے دی کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں۔ یہ سن کر ان سب نے حضرت لوط کے مکان کو گھیر لیا اور کہا، اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط نے ان سے فرمایا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، انہیں تنگ نہ کرو، میری عزت برباد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ نہیں پتہ، اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ قوم کی ضد دیکھ دیکھ کر حضرت لوط نے فرمایا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی اور کہا، عذاب آنے ہی والا ہے، اس کے وعدے کا وقت صبح ہے اور صبح کون سی دور ہے۔ آخر عذاب کا وقت آ پہنچا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے کہنے کے مطابق اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور سب کو منع کیا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ ان کی کافر بیوی بھی ساتھ تھی، مگر وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی تھی۔ سورج نکلتے نکلتے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی ایک خوفناک آواز آئی اور ساتھ ہی پتھر برسانے والی زبردست آندھی، جس سے سدوم اور کافروں کی دوسری بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت ان بستیوں کے تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ بحیرہ مردار کے جنوب مغرب میں
ان بستیوں کے کچھ کھنڈر پانی میں غرق ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے کھلا نشان بن کر چھوڑ دیے ہیں۔ اچھے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری کہانیاں اس لیے سنائی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جو اچھے کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، یعنی کہ جو ہم ہیں، ان کے اوپر کبھی اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے نا، اور ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ اور پھر ہمارے جو پیارے نبی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے لوگ ہوں گے، میری امت کے لوگ ہوں گے، ان کے اوپر کبھی عذاب مت بھیجنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہانیاں سنائی ہیں، یہ اس لیے سنائی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ لوگ جو برے کام کرتے تھے، ہم ایسے کام نہ کریں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، کیونکہ پھر ہم نے ان کا پکا دوست بھی تو بننا ہے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے سب سے پیارا دوست بنا لے، آمین۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔